إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغفس ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا ساتھی درود پڑھو جی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غمخوار ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں. تیرے اوصافی کریمہ میں ایک وصف خطا پوشی ہے اسی امید پہ خطائیں بھی کیے جاتا ہوں. آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام برحال سجدہ شکر کیے جاتا ہوں. زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا کیا کہنے یہی سبق زمانے کو دیے جاتا ہوں. ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہے اقبال شکر ہے ایک سلیقے سے جیا جاتا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت حامی ملت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکر فضل و رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجأ کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد زینت محفل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف صدیقی صاحب زیدہ شرفہ مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا حسین صاحب زیدہ شرفہ برادر مکرم بلبل چمنستان رسالت بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخان رسول جناب قاری محمد احمد رضا جماعتی صاحب زیدہ شرفہ برادر مکرم نقیب محفل نقیب پاکستان محترم المقام جناب محمد عمران چشتی صاحب زیدہ شرفہ و دیگر احباب اہل سنت صاحبان محبت و مودت عاشقان رسول
غلامان اصحاب رسول وبستگان دامن آل رسول، چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم و مغفور، ان کے اہل خانہ نے، اولاد نے، ان کی اولاد ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آج ان کا سالانہ ختم شریف کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جتنے صاحبزادے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصالِ ثواب کی اس مختصر نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ یہ سالانہ ختم پاک ہے۔ صاحب ایمان لوگوں کی دعا سے مرنے والے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دعا سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ واہ انسان کی خوش بختی کی بہت ساری علامات ہیں۔ ان علامات میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ ایسی اولاد ہو جو اس کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ ہر بندے کی اولاد مرنے کے بعد اسے یاد نہیں رکھتی، دور بھی ایسا ہے، معاملات ایسے ہیں۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس کے مرنے کے بعد دعا ہو، محفل ہو، یہ سلاسل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چونکہ چودھری شاہ نواز مرحوم جن کی یہ سالانہ ختم پاک ہے ان کا تعارف تو نہیں تھا، لیکن ان کی 11 سال کی مسلسل ختم شریف اور بڑا خوبصورت پروگرام، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے ان کی کوئی ایسی نیکی قبول کی ہے کہ جن کے صدقے اللہ نے ان کی اولاد کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت محفل آج دیکھنے میں آئی ہے کہ سراخانی بڑی خوبصورت طریقے سے ہوئی ہے اور بڑے تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام چلا ہے۔ 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے اوقات ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انتظام کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں بندے کو دل پر ہی نہیں لے لینا چاہیے کہ اب کیا ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں دعا گو ہوں مرحوم کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعا کے حوالہ سے ایک ہی بات ہے، دعا پہنچتی ہے، اس کی شرط ہے کرنے والا بھی صاحب ایمان ہو اور مرنے والا بھی صاحب ایمان۔ کرنے والا بھی صاحب ایمان ہو اور مرنے والا بھی صاحب ایمان ہو، دعا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایمان۔ اور یہ کل 10واں چیلم سالانہ ختم، یہ نام مختلف ہیں، حقیقت میں اصالِ ثواب ہے، حقیقت میں دعائے بخشش ہے۔ جیسے ہم صبح کھانا کھاتے ہیں تو اسے ناشتہ کہتے ہیں، دن کو ظہرانہ کہتے ہیں، رات کو عشائیہ کہتے ہیں، صبح کو بریک فاسٹ کہہ لیتے ہیں، دن کو لنچ کہہ لیتے ہیں، رات کو ڈنر کہہ لیتے ہیں۔ نام مختلف ہیں، ہے کھانا ہی جو صبح بھی کھایا ہے کھانا ہی جو ظہر کے ٹائم کھایا ہے، لیکن اسے ناشتہ کا ہے، اسے ظہرانہ کا ہے، اسے عشائیہ کیا ہے۔ جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کول کیا ہے، 10واں کیا ہے، سالانہ برسی کیا ہے، یہ ختم کیا ہے، صرف میری اتنی گزارش ہے کہ حقیقت میں اصالِ ثواب ہی ہے۔ جس طرح حقیقت میں کھانا تھا تو ناشتہ کہہ دیا،
زہرانہ کہہ دیا, عشائیہ کہہ دیا, وقت کے حوالہ سے اس کا نام ہے ایصال ثواب. اگر تیسرے دن ہے تو کل ہے, چھالا ہے, 10ویں دن ہے تو 10واں ہے, 21ویں دن ہے تو 21واں ہے, 40ویں دن ہے تو 40واں ہے, سال کے بعد ہے تو سالانہ ہے. تو یہ نام مختلف ہیں, حقیقت میں ایصال ثواب ہے اور دعائے بخشش ہے. اور دعائے بخشش ایصال ثواب رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے, مدینے والے کی زبان سے بھی ثابت ہے. اور اس سلسلے میں مقتدر سامعین حضرات, اس کی جو مین وجہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دروازے کو کھلا کیوں رکھا ہے. یہ بڑے راز ہیں, اگر وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا, لیکن یہ مرکز ہے اس کا ایمان, کہ ایمان کے مرکز کے گرد یہ چیزیں گھومتی ہیں. جدھر ایمان ہے ادھر دعائے بخشش ہے. جس جگہ پر ایمان ہے ادھر دعائے بخشش ہے, اور اگر ایمان نہیں تو دعائے بخشش نہیں. ایمان کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. اور ہماری سب سے بڑی خوش بختی, نماز کا وقت بالکل قریب ہے, اور میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, آپ کا من ٹھنڈا ہو جائے گا. ہماری سب سے جو بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ ماشاءاللہ صاحب نصیب ہو, لیکن بعض بندے پریشان ہوتے ہیں, جی میرا نصیب چنگا نہیں. بعض بندے ایسے کہتے ہیں نا, نصیب صرف کار اور کوٹھی کا نام نہیں, نصیب صرف بنگلے اور جائیداد کا نام نہیں نا. کہتے ہیں نا, میں خود زمیندار ہوں, اور ہمارے زمیندار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے دی رب نے بڑی باں پھڑی ہے, انیاں پیلیاں نے, اینا کچھ ہے, ایک پتر یونان ہے, ایک پتر انگلینڈ ہے, ایک پتر, اللہ نے بڑی باں پھڑی. اگر اے اللہ نے باں پھڑی ہے, فرعون کی تھوڑی پکڑی ہوئی تھی, نمرود کی تھوڑی پکڑی ہوئی تھی, شداد کی تھوڑی نہیں. مال وہ اللہ کی رحمت ہے جو مسجد سے نہ دور کرے, جو خدا سے نہ دور کرے. اللہ اس کے رسول کا قرب دے, وہ مال رحمت ہے. اور جس مال کے آتے ہوئے گردن میں سریا پڑ جائے, جس مال کے ہوتے ہوئے مسجد بھول جائے, جس مال کے ہوتے ہوئے قرآن بھول جائے, جس مال کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی یاد بھول جائے, وہ مال فرعون ہے. مال عثمان وہ ہے کہ اپنے باپ کو یاد رکھے, اپنی ماں کو یاد رکھے. اللہ اکبر. یہ مال رحمت ہے کہ بچوں نے 11 سال بعد بھی اپنے ابے کو یاد رکھا ہوا ہے, اپنے باپ کو. یہ مال رحمت کی نشانی ہے. لیکن اس اعتبار سے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. نصیب جو اصل ہے نا, آپ کا من ٹھنڈا ہوگا جو بات کرنے لگا ہوں, اصل نصیب کیا ہے؟ خاموش ہو کے آپ نے سوچنا ہے. جماعتی صاحب کے بلا بیٹھے ہیں کہ بلا یہ مجھے بتائیں اس سے بڑا نصیب کیا ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہے. ہمیں کلمہ نصیب ہے, اس سے بڑا بھی کوئی نصیب ہو جاتا ہے. ہم امتی کس کے ہیں؟ امام کشیری نے رسالہ کشیریہ کے اندر لکھا ہے, اور یہ بابا کو چھوٹا نہیں ہے, حضرت داتا صاحب نے امام کشیری کو استاد لکھا ہے. امام کشیری لکھتے ہیں 70 سے زیادہ نبی یہ دعا کرتے رہے. اور کیا کرتے رہے؟ جس میں جناب موسیٰ شامل ہیں, جناب داؤد شامل ہیں, جناب عیسیٰ شامل ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول دعا کیا کرتے ہیں؟ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, دعا یہ کرتے رہے ہیں. جناب موسیٰ بھی, یا اللہ نبوت کا تاج لے لے, محمد کا امتی بنا دے. اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میرے اور آپ, چلو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, عمل ہے, بعض بندے انہوں نماز دی بڑی کالی ہوندی ہے, تو کچھ بندے کئی ایسے نمازی ہوتے ہیں جو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. میں یہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے, اور میری طبیعت کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو قریب سے جانتے ہیں, ہم تو تبلیغی ساری زندگی یہی کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر جل شان. میں جو بات کرنے لگا ہوں, لیکن یہ اس اعتبار سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے صاف ہوتے ہیں. ہاں, اس سلسلے کی بات کرنے لگا ہوں. نماز سب نے پڑھنی ہے نا بھائی, نماز ہم سے زیادہ نماز کون جانتا ہے, لیکن وقت کو بھی دیکھنا چاہیے, سارا سلسلہ دیکھنا چاہیے, سارے معاملات ہیں. تو اس سلسلے میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں, امام کشیری نے رسالہ کشیریہ کے اندر جو بات لکھی ہے اس سے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. یار چلو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, انسان ہے نا ہم, لیکن یہ جو ہماری نسبت ہے کہ ہم امتی کس کے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور اس پہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. عالم ارواح میں
کیا میں اور آپ نے مصلے بچھائے تھے یا اللہ ہمیں موسیٰ کی امت میں نہ رکھنا, عیسیٰ کی امت میں نہ رکھنا, داؤد و سلیمان کی امت میں نہ رکھنا, ہمیں سونے محبوب کی امت میں رکھنا, مصلے بچھائے تھے؟ نہیں, بن مانگے رب نے اتنا کرم کیا ہے اور ہم کہ میرا نصیب چنگا نہیں. نصیب اس سے بڑا کیا ہے کہ تو حضرت شاہ عبد العزیز دباغ نے لکھا ہے, شاہ عبد العزیز دباغ البریز شریف میں فرماتے ہیں کل انبیاء من الامم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. شاہ عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں سارے نبی رب نے امتوں کو دیے لیکن عطیہ بنا کے دیے, اور نبینا اور ہمارے نبی لنا ہدیۃ اور ہمارے نبی ہدیہ بن کے آئے ہیں. شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں عطیہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ سنو گے من ٹھنڈا ہوگا. فرماتے ہیں العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. فرمایا عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے, ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. کیا جملہ ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنے محبوب کے صدقے تجھے اور مجھے محبوب سمجھ کے اپنا محبوب دیا ہے. مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے؟ کار نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, جائیداد نہیں, پہلیاں نہیں تو خیر ہے, سونے کا پیار تو ہے نا, سونے کی نسبت تو ہے نا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ سب سے بڑی نسبت ہے اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے. اور اس نسبت کی وجہ سے یہ دعائیں, یہ التجائیں, یہ اصال ثواب ہے, یہ کل ہے, یہ دسواں ہے, یہ چیلم ہے, یہ سارا سرکار کے دامن کے صدقے ہے. میں وقت نہیں, میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. میں نے 17 مذاہب کا ہندو مذہب کا مطالعہ کیا ہے, سکھ مذہب کا, عیسائی مذہب کا مطالعہ کیا ہے. کسی مذہب کے اندر انسانیت کی ایسی عزت اور قدر نہیں جیسی اسلام کے اندر انسانیت کی قدر ہے. یہ فراڈ لگاتے ہیں, فراڈ لگاتے ہیں. اب آپ گواہ ہوں گے, یہ بلیوں پر تنظیمیں بڑھ رہی ہیں, کتوں پر تنظیمیں بڑھ رہی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کی مخلوق کا بالخصوص ہم انسان کے حقوق کا بڑا تحفظ کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا تحفظ اگر کسی مذہب نے کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں. اللہ, یہ سب ڈرامے ہیں کہ ایک ملالہ اٹھی ہے تو اس کا پورا جہان اٹھ گیا ہے. آج ملالہ کتنی بیٹیاں نظر نہیں آ رہی, انڈیا جن کی آنکھیں نکال رہا ہے, جن کے سارے کتنی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, آج کسی تنظیم کو نظر نہیں آ رہا. یہ صرف اور صرف اللہ اکبر جل شان. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا اصل مسئلہ کیا ہے. سب سے زیادہ انسان, امام شورانی نے لکھا ہے وہ مذہب کتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے کہ جس کے رستے سے پتھر اٹھانے پر بھی اجر ہے, کانٹا اٹھانے پر بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. یہ مذہب اسلام ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات میں اس پر ایک بات جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کرنے لگا تھا کہ اسلام کے مذہب میں یہ جاتے وقت یہ مرنا ہے نا, کسی مذہب میں بہایا جاتا ہے, کسی میں لٹکایا جاتا ہے, کسی میں جلایا جاتا ہے. لیکن مذہب اسلام جب بندہ فوت ہوتا ہے فرمایا اسے غسل دو, اسے کفن دو, خوشبو لگاؤ. ملا علی قاری نے جماعتی صاحب لکھا ہے کہ یار اس میں اور بھی بڑی حکمتیں ہیں لیکن یہ ٹشن کیوں ہو رہے ہیں, اسے غسل دو, اسے خوشبو لگاؤ, سارا کچھ کرو. فرمایا ایک وجہ ہے, فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا ہے آج قبر میں اس نبی کی زیارت کے لیے جا رہا, اس نبی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے, اسی لیے فرمایا اسے غسل دو, اسے کفن پہناؤ اور اس کے اتنے ٹشن کرو. اللہ اکبر. پھر غسل ہو گیا ہے, فرمایا اسے کندھوں پہ اٹھاؤ. جب کندھوں پہ اٹھائے 40 کبیرہ گناہ معاف ہیں. شیخ صاحب 40 کبیرہ گناہ, اور فقہ کا اصول ہے, یہاں پر پڑھو فقہ, حدیث کو پڑھو, قرآن کو پڑھو. شریعت کا اصول ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. وہ انسان کی کتنی قدر ہے اسلام نے دی ہے کہ مرنے کے بعد تو کندھا بھی دے رب قانون بدل دیتا ہے. 40 کبیرہ گناہ معاف. اور یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہو, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس مذہب کے اندر مرنے کے بعد بندے کو کندھا دو تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہیں, زندہ انسان کو کندھا دینے کا کتنا اجر ہوگا. زندہ انسان کی
یہ لوگ ڈرامہ لگاتے ہیں جی ایسے، یہ مذہب اسلام نے سب کچھ دیا ہے اور اسلام کے اندر ہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. اور جو بات کریں آگے پھر جنازہ ہے. وقت ہوتا نا آپ کا بھی دھیان ہے اور سب کا دھیان ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف آپ کا دھیان کرانا چاہتا ہوں وہ توجہ فرماؤ. آگے جنازہ پڑا ہے. وقت کا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، سب سے اونچا سٹیٹس نبی ہے. انسانیت میں نبی سے اوپر درجہ کوئی نہیں، نبی سے اوپر خدا ہے. اور پھر آگے جو نبیوں میں درجات ہیں وہ تو وہ سلسلہ علیحدہ ہے، لیکن نبی رسول یہ سارا سلسلہ ہے. لیکن جنازہ گنہگار کا آگے ہے، وقت کا نبی بھی ہے تو پیچھے. کبھی دیکھا ہے؟ آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ججتے نہیں گنشک کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا سجاد ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان. یہ راز نہیں کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اکبر. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. آگے چلے گئے پھر دعا کا سلسلہ ہوگا. آج کئی لوگ نا ایسے، یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ علم نہیں ہے. حقیقت میں خدا کی قسم وہ اسلام کو سمجھتے نہیں. جو دعا کے من کریں یا اصالے ثواب کے من کریں، ایویں ٹھٹر لایا ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو، ایتھے پڑھو ایتھے نہ پڑھو. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. دو چیزیں ایسی ہیں، ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، واز کے لیے جگہ بھی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اصول کی. دو چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے نہ وقت ہے کہ نہ جگہ ہے. ایک رب سے دعا مانگنا، ایک مدینے والے پہ درود بھیجنا. کوئی وقت نہیں، کوئی جگہ نہیں. دعا ہے، جنازہ دعا. اللہ اکبر. مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. چشتی صاحب ہاتھ باندھ کے رب سنتا ہے. سلام پھیرو، پھر دعا کرو، رب ناراض ہو جائے گا؟ اے اپنی بھیڑوں کو رنگ لگانے کے لیے نہ ارادہ کرو، اسلام کو سمجھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اب دعا کی ہے، جنازے کے بعد بھی دعا کر لو. پھر دفنا دیا ہے. ہائے جب دفنایا بندہ لیٹ کے آپ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ. میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. جو اللہ کے بندے ہیں، حضرت داتا صاحب وہ تو قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، وقت نہیں. بندہ لیٹ گیا، ایسے لیٹا ہے. جب لیٹا ہے ادھر سے قرآن کا ثواب آ رہا ہے، ادھر سے حج کا ثواب آ رہا ہے، ادھر سے عمرے کا ثواب آ رہا ہے. شاہ نواز قبر میں لیٹا ہوا ہے، وہ بیٹا ادھر فاتحہ پڑھ رہا ہے، قبر ادھر روشن ہو رہی ہے. بچہ ادھر دعا کر رہا ہے، قبر ادھر روشن. یہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام کے مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. یہ مسلمان ہے تو دعا ہے. سالے موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی. اختتام غافل ہے تو، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی نہیں، صبح دوام زندگی ہے. اب قبر میں لیٹ گیا ہے. میں حدیث عرض کر کے آپ کی اجازت چاہوں گا کہ بلا چونکہ وقت نہیں ہے اور جماعتی صاحب نے آج بڑی دور جانا ہے اور جا کے پڑھنا ہے، تو میں نے کہا کہ ابھی ہم دعا کرنے لگے ہیں تو دعا میں ہم سب شامل. واہ 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 واہ، بالکل ایسے ہی. میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ قبر میں لیٹ گیا ہے، اب لیٹا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. اب ادھر محفل ہو رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس محفل کا اجر قبر میں پہنچتا ہے. بالکل بالکل. میں آپ سے عرض کرنا، آج کہتے ہیں جی کینج ہوتا ہے، کینج ہوتا ہے، آج بھی نہیں سمجھ آتی. ادھر جو ہے وہ محفل ہو رہی ہے، ادھر شہپال صاحب ادھر سن رہے ہیں، ادھر یہ بچے سارے سن رہے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کیسے پہنچتا ہے. ادھر میسج کیا ٹھک کرتا وہ امریکہ گیا ہے، ٹھک کرتا یونان گیا ہے، ٹھک کرتا پرتگال چلا گیا ہے، ٹھک کرتا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا. میسج ادھر کیا ہے، ادھر کیسے پہنچے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ قبر میں دعا کیسے پہنچتی ہے، اصالے ثواب کیسے پہنچتا ہے. اور چھوڑ دے دین کو سمجھ، بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں. اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے، وارے شامیاں گلوں کریے جڑی اگاں وی کم آونی.
بس نبی کا غلام ہو جا, حضور کی عزت پہ مر جا, سجدے کر کر بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے, اور رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, بلے شارہ بونو لبدا جڑا مصطفیٰ تو تن منوارے. بس اور کوئی بات نہیں ہے, سرکار کی محبت اپنا لو, سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. قبر میں لیٹا ہوا ہے صحابی. اب یہ مسئلہ نہ پہنچتا نہیں پہنچتا, میں حدیث عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا, ان الرجل قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ابتلیت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت ولا. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186, بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286, صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394, جامع ترمذی ابو داؤد شاہ کی 4 کتابیں ہیں, حدیث موجود ہے. بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ماں فوت ہو گئی ہے, مرنے سے پہلے کلام نہیں کر سکی. سونے فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ أَن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا, کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو پہنچے گا؟ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ سرکار سے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ گل ختم ہو گئی. بالکل جو سرکار نے کر دی بس کر دی, ہو گئی. اب ہم اس پر تو اعتراض کر بولتے ہی نہیں. کیوں؟ نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان, بس حضور کا فیصلہ ہو گیا ہے. کیا ہے؟ پوچھا پہنچتا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال نعم, ہاں. لیکن یہ بات ختم کرتے کرتے میں ایک بات کر جاؤں, وہ کیا؟ خدا نہ خواستہ کائنات دے سارے مولوی کہن نا تے سرکار کہن ہاں. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی, نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ تورات ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ درجہ دارے, جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. اللہ فرمایا پہنچتا ہے. یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے, پہنچتا ہے, اور اس پر بہت آگے کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں جو بات آپ تک میں نے پہنچائی ہے صرف ایمان ہے. ایمان ہے تو پہنچتا ہے, اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور آخر پر آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کے بہت خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. ایسے بچے جو پیچھے ہوں نا ان سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ مسئلے کی بات کرنے لگا ہوں جی. آج کا دور بڑا مشکل دور ہے. ہاں, ایک پتر کدے لگا, ایک کدے لگا, ایک کدے لگا, ایک کدے لگا, ایک دی صحبت کدے وے, ایک دی صحبت کدے وے, ایک دی صحبت کدے وے. کئی ایسے بھی ہے نا چھوڑ کی کوئی نہیں پہنچتی, کوئی نہیں پہنچتی, ایسا سلسلہ ہے. لیکن یہ دل, یہ چیز دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان بچوں پہ خاص فضل کیا ہے, خاص مہربانی فرمائی ہے. لیکن آپ سب حضرات کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ برسی اتنی ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ضروری ہے, جتنی زور کی نماز ضروری ہے. آج ہم ختم نہ تیسرے ضلع میں بھی پڑھ آتے ہیں, فجر گھر میں نہیں پڑھتے. ختم پڑھ رہتے ہیں, جنازہ پڑھ لیا ہے لیکن نماز نہیں. اس لیے کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز, او ہوئی خالق, او ہوئی مالک, مڑ کے اتھے جانا ہی, او رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پانا. یہ ساری چیزیں. بابے دو لڑ رہے ہیں, زمین میری ہے, میری ہے, میری. بابا فرید کولو گزرے, کیوں لڑتے ہو؟ جی میری ہے. دوجا کہتا میری ہے. فرمایا میں خاک فیصلہ کروں, تو آندے میری ہے, تو چٹی داڑھی ہے, میری میری کرنا ہے. عرض کی فیصلہ کرو. زمین تے اڈی ماری درویش سی, زمین چ آواز آئی بابا جی دووے کوڑ مار دین, میری ہے, میری ہے, دووے میرے. بس سمجھنے والی بات تو بندہ سمجھ جاتا ہے, اتنی بات ہی ہے. اللہ اکبر. جس طرح اس محبت میں جنازوں پہ شامل ہوتے ہو, کل پہ شامل ہوتے ہو, 10ویں پہ, سالانہ پہ, فجر کا سجدہ نہ چھوڑو, زور کا سجدہ نہ چھوڑو. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے, اور حضور کے تصدق سے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے, اور حضور کی خاص نظر عنایت ہم سب کو نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملک فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. جو پڑھا ہے ملک کر دے. میں نے ختم بھی پڑھ دیا, یہ نہ کوئی بندے بعض بندے آتے ہیں ختم ہی نہیں ہویا جی, میں نے پڑھ دی ہے. آمین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. مالک ہماری اس مختصر حاضری کو قبول و منظور فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مالک صبح سے لے کر ابھی تک جتنے کلمات طیبات پڑھے گئے، حضور کی ثناخوانی ہوئی، دعا ہوئی، سلسلے لاہ العالمین، ختمات طیبات، مقولات و مشروبات، سب کو صدقہ حضور کا قبول فرما. حضور کی جمی نسبتیں حاضرین کے متعلقین، متوسلین اور بالخصوص چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما. دیکھ لو کی حالت کون فون کرے؟ ویسے مجھے کل بھی فون آیا تھا اور آج بھی ابھی پیغام آیا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حوالے سے اور بالخصوص استاد خازم صاحب کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. بات کیا کرنی ہے؟ جو عظیمت والے لوگ ہیں، حسینی رستے والے لوگ ہیں، رخصت والے تو بہت سارے ہیں لیکن عظیمت والے وہی ہیں جو رستے حسین پہ چلتے ہیں. تو استاد خازم صاحب کو اللہ نے بڑا نوازا ہے اور حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے حوالے سے اپنے نوکر کو چنا ہے. ان کا اتنا ہی تعارف ہے کہ حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے حضور کا نوکر ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کم آتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ہم نہ شاگرد ہیں، نہ اس طرف سے، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، لیکن حضور کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے ہم بھی صبح و شام حاضر ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے جو ایک برادر ہیں وہ اسپیشل جو 1 اکتوبر کو کانفرنس تھی، پہلے 20 اگست کو تھی اور وہ خود اسپیشل ٹکٹ کرا کے آئے تھے اس کانفرنس کے لیے. یہ سرکار کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ اس خاندان پہ مزید فضل فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ ایسا موقع وقت تھوڑا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں تو صرف 5 منٹ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور چونکہ وقت ایسا تھا، نماز کا وقت بھی بالکل قریب ہے، تو کبھی پھر حاضر ہوا تو پھر میں ناموس رسالت کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گا. اللہ پاک اس بچے کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پہ بھی خاص فضل و کرم نازل فرمائے. مالک حضور کی عزت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے صدقے اللہ کریم جتنے احباب آئے ہیں سب کا بیڑا پار کر دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے. یا اللہ اس سارے خاندان اور میاں برادران بالخصوص اللہ ان پہ فضل و کرم فرما دے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، مال جان عزت اولاد میں برکات عطا فرما دے. الہی چشتی صاحب آئے، جماعتی صاحب، علامہ صاحب، حفاظ، قرہ، ثنا خان، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. اپنے محبوب کے صدقے قرب و جوار دور دراز سے جہاں سے بھی لوگ اس سالانہ ختم پاک میں آئے ہیں، اللہ کوئی خالی نہ جائے، بران رحمت عطا فرما دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے. اللہ ظاہری باطنی بارش عطا فرما اور سب کی گناہوں کی بخشش فرما دے، سب کے حال پہ رحم و کرم فرما دے. تو دیون کارن داتا ہیں اسی منگل لئی سوالی، صدقہ تینوں محبوب تیرے دا اج نہ جاوے کوئی خالی. مالک مزید کلمات طیبات پڑھے گئے، ملک ہوئے. اللہ تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، لفظ بعد میں نکلتا ہے، تجھے پہلے پتا ہوتا ہے کس کے لیے ہے، کون پڑھ رہا ہے. اللہ جتنے کلمات طیبات بھی مرحوم کے لیے پڑھے گئے، اللہ ان کی قبر کی اللہ انہیں ٹھنڈک نصیب فرما، قبر کو روشن فرما دے، مرحوم کی بخشش فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ تجھے تیرے محبوب کی عزت کا صدقہ حضرت شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ الہ العالمین ان کو صحت کامل عطا فرما. حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور دیگر قائدین پیر افضل قادری صاحب جتنے بھی سرکار کی محبت والے لوگ ہیں، اللہ سب کو عمر خضر عطا فرما، سب پہ خاص فضل و کرم نازل فرما. حاجی حق نواز صاحب، گل نواز صاحب اور اس خاندان کے جتنے بھی لوگ پردہ کر گئے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو روشن کر دے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب پہ خاص فضل و کرم نازل فرما اور سب کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما. بارے دیگر التجا کرتے ہیں اللہ کریم اس خاندان کے جتنے متعلقین صاحب ایمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص جن کے لیے ختم پاک رکھا گیا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اس خاندان پہ خاص فضل و کرم نازل فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.
ایک اعلان سماعت فرمائیے گا. میاں ندیم صاحب اور میاں برادران کی طرف سے اعلان ہے. آپ سب کے لیے کھانا تیار ہے, کھانا آپ نے کھا کے جانا, اور آئندہ سے انشاءاللہ العزیز وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. جو اشتہار پہ پینافلیکس پہ نام دیا جائے گا اس کے مطابق انشاءاللہ محفل آئندہ سال انشاءاللہ شروع ہوگی. ایک معذرت, انتہائی معذرت کرتے ہیں برادران آپ سے, محفل لیٹ شروع ہوئی اس کی وجہ سے.